سب سے پہلے تو میں اسلام آباد کے عام عوام اور پورے پاکستان کے عوام جو 4-5 دنوں سے جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہزار یکجہتی کرنے ہیں، تعاون کرنے آئے ہیں. جتنی دیر تک ہم سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہماری جیت ہے. ہم سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا حاصل کیا، آپ کس کے لیے آئے تھے. ہم اپنی نسل کشی پوری دنیا کو بتانے آئے تھے. آپ نے 70 سالوں سے ہماری نسل کشی کی اور اس نسل کشی کو آپ نے سیکیورٹی کے نام پر دبایا. ہمارے معصوم لوگوں کو مار کر آپ نے اپنا سینہ چوڑا کر کے کہا کہ میں نے دہشت گردوں کو مارا ہے. آج ہم نے ان ہزاروں نہتے بلوچوں کو جن کو آپ نے مارا، آج ہم ان کے قصے اور کہانیاں سنانے آئے ہیں اور پاکستان کے تمام محنت کش اور مظلوم قومیتوں کے پاس اپنا یہ پیغام لے کر آئے ہیں. 21ویں صدی کی ڈکشنری میں نسل کشی کے کیا معنی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ کون سے قتل عام کو آپ نسل کشی کہتے ہیں اور کون سے کو آپ انسانی حقوق کی پامالیاں کہتے ہیں. لیکن ہمارا تعلق ایک ایسے خطے سے ہے جس کا نام بلوچستان ہے، جو ہمارا مادر وطن ہے. وہ بلوچستان جہاں انسانی حقوق کے سخت ترین قوانین ہونے کے باوجود بھی جبری گمشدہ کیا جاتا ہے لوگوں کو، جہاں انسانی حقوق کی سخت ترین قوانین کے باوجود بھی لوگوں کو مارا جاتا ہے، ان کی لاشیں پھینکی جاتی ہیں. ہمارا سوال ان نام نہاد ترقی پسند دنیا سے ہے، اس گلوبل ورلڈ سے ہے جس نے بہت دیر پہلے ہی دنیا میں امن کا ایک ڈکلیریشن تو کر لیا تھا، لیکن آج وہ بلوچ نسل کشی پر کیوں خاموش ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں ایک ایسی جگہ بھی ہے غزدار کوتک جہاں 300 کے قریب لاشیں دفن ہیں جو بلوچ لاپتہ افراد کے ہیں، جن کو کسی نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. بلوچستان میں ایک ایسا قبرستان بھی ہے جہاں پہ بلوچ لاپتہ افراد کی شناخت کیے بغیر جو ہے نا دفنا دیا جاتا ہے. بلوچستان کا کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے جہاں مسخ شدہ لاشیں نہیں ہوں، اور جب وہ مسخ شدہ لاشیں گل سڑ جاتی ہیں، یہ ریاست تو ہم سے آپ ظلم کی انتہا تو دیکھیں. جب لاشیں پھینکی جاتی ہے تو خاندانوں کی قطاریں کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ کھڑے ہو کر اپنے پیارے کے ہاتھ پاؤں ان سے یہی پوچھا جاتا ہے، کیونکہ چہرے تو سارے مسخ ہو جاتے ہیں. وہ کون سی نشانی جس سے ان کی پیاری کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو؟ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں لائنوں میں. کتنی اذیت سے گزرتے ہیں آپ. اس اذیت کا اندازہ تو لگائیں کہ کوئٹہ کے سول اسپتال میں پڑی ہوئی لاشوں کے لیے پورے بلوچستان سے لوگ آتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور وہ لاش کے کونے کونوں کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹوٹی ہوئی انگلیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کو دیکھتے ہیں کہیں اس کا پیارا تو نہیں ہے. اس تلاش کو دیکھے، اس تڑپ کو دیکھے کہ بلوچستان کی مائیں لاشوں کا بھی انتظار کر رہی ہے، کیونکہ وہ تکلیف میں ہے. جب بھی کوئی لاش پھینکی جاتی ہے نا تو پورے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لوگوں میں وہ خوف بیٹھ جاتا ہے، وہ ہراس بیٹھ جاتا ہے، کہیں وہ لاش ان کی تو نہیں ہے، کہیں وہ لاش ان کے پیارے کی تو نہیں ہے. بلوچستان کو قانونی بنانے والوں سے میں کہتی ہوں کہ آپ نے ہمارے دیہات، ہمارے لوگ، ہمارے گھروں میں اپنی چھاونیاں بنا رکھی ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں جاؤ سے لے کر مکران، کولو ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو فورسفلی دربدر کیا گیا ہے، جو اپنے علاقوں میں نہیں ہے، جو اپنے گھروں میں نہیں ہے. آج تہذیب یافتہ دنیا یہ کہتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں NGOs بنائے گئے ہیں جو بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کے لیے کام کرتے ہیں، مگر میرے پیچھے بیٹھے یہ بچے، یہ بلوچستان کے بچے ہیں، یہ پیدائشی طور پر اپنے والد کو نہیں جانتے ہیں. اپنے والد ان سے ان کا بچپن کا حق چھینا گیا ہے. کچھ ادارے یہاں اسلام آباد میں آئے، انہوں نے کہا ہم ان بچوں کو
کتابوں سے جوڑیں گے, ان کو کھیلنا کودنا سکھائیں گے. یقین کریں ہمارے بچے کھیلنا کودنا بھول چکے ہیں, وہ بس اس تصویر کو اٹھائے بیٹھ جاتے ہیں. جس عمر میں آپ اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں اس عمر میں ہمارے بچے نعرے لگاتے ہیں. جس عمر میں آپ کے بچے جو ہے نا آپ کے اسکولوں میں پوئمز اور نظمیں نہیں گا سکتے ہیں, اس عمر میں ہمارے بچے جو ہے نا تقریریں کرتے ہیں. جن تقریروں کو آپ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کو دیکھیں جس عمل سے ہمیں خوشی نہیں ہے. میں نہیں چاہتی کہ علی شیر تقریریں کرے, میں نہیں چاہتی کہ خلیل احمد کے جو 3 بچے ہیں ان کے بچپن کی یادیں یہ پوسٹرز بنے, لیکن بنائے گئے ہیں. یہ وہ جبر ہے جو کسی نے نہیں دیکھا. خواتین کے حقوق پر بنائے گئی ساری تنظیمیں کیا جانتی ہے کہ بلوچ خواتین کس عمل سے گزر رہے ہیں؟ بلوچ خواتین جو اجتماعی زیادتی کا شکار ہے, بلوچ خواتین یہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں نا یہ وہ وٹنسز ہیں جن کے پیاروں کو آپ نے گمشدہ کیا, لیکن وہ آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آپ اگر دیکھیں اور سوچیں نا تو آپ اس درد اور تکلیف کو سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. بلوچستان میں وہ لوگ جو انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں, جو قومی جدوجہد کرتے ہیں, ایکٹیوسٹ, صحافی, ٹیچر, جب وہ اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں تو آپ کی بے شرمی کہوں گی, بے شرم ریاست جو ہے نا جا کر ان کی عورتوں کو ابڈکٹ کرتی ہے, جا کر ان کی عورتوں کو جو ہے نا اغوا کرتی ہے اور ان کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتی ہے. یہ ہے بلوچستان کا وہ چہرہ, یہ آپ کا ریاست کا وہ چہرہ جو آپ کو کسی نے نہیں دکھایا. میں اب جب سوچتی ہوں کہ ڈر کیا تھا انہیں, جب ہم اسلام آباد آئے تو ان کو ڈر کیوں تھا کہ ہم نہیں آئے, اور آج جو یہ بوکھلاہٹ کا شکار انتظامیہ ہے وہ ڈر رہے تھے کہ بلوچستان کی مائیں ان کے کرتوت لے کر آئیں گے, پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کہاں ہے, پوری دنیا کو بتائیں گے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ریاست کی بنیادیں کتنی کھوکھلی ہے, اس کے ادارے کتنے کھوکھلے ہیں. آپ نے اس پیغام کو, اس آواز کو چھپانے کی کوشش کی, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ آواز نہیں للکار ہے. آج بھی پورے بلوچستان سے ہمیں کال آ رہے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اسلام آباد میں بیٹھے, آئیں اسلام آباد کو وہ گھنونا چہرہ ان کی ریاستی سپاہیوں کا دکھائے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے. کیا آپ کو پتا ہے آپ میں سے سب کے بچے ہوں گے اور آپ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے. ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی آپ لوگوں کے ریاستی فورسز نے ملٹری چابی بنا رکھا ہے. بلوچستان یونیورسٹی میں ایف سی کا ایک کیمپ قائم ہے, پیوٹنز میں ایف سی کے اہلکار جو ہے نا مشقیں کرتے ہیں, فوجی مشقیں کرتے ہیں. بلوچستان میں جو ہے نا آپ کی ریاستی فورسز نے ویڈیو اسکینڈل میں, عورتوں کی ویڈیو اسکینڈل میں ملوث رہے ہیں آپ کی ریاستی فورسز. بلوچستان میں ایک بھی طالب علم پرامن طور پر اپنی پڑھائی نہیں کر سکتا ہے, اس کو اس حد تک ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہے. بلوچستان سے آدھی سے زیادہ آبادی مینٹل ڈپریشن کا شکار ہے. بلوچستان میں ایک نوجوان جو 21 سال کا ہے اس کو نیند نہیں آتی آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ اس درد کو, اس قرض کو کب تک چھپاتے رہیں گے؟ یہ لفظ, یہ درد, یہ تکلیف, یہ الفاظ بہت کم ہیں ان 70 سالوں کے جبر کو بیان کرنے کے لیے. وہ 70 سال جو بلوچ نے گزارے ہیں, جہاں صرف مسخ شدہ لاشیں ہیں, جہاں وہ لوگ, وہ صحافی حضرات جو پوچھتے ہیں کہ بتائیں بلوچستان میں جبری گمشدگی کیوں ہوتی ہے, میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کا یہ سوال ہی جسٹیفائبل نہیں ہے. یہ سوال آپ ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے سب سے پہلے بلوچستان میں طاقت آزمائی کی. یہ سوال آپ ان سے جا کر پوچھیں. ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بلوچ کیوں؟ آج آپ کی ریاست کی ساری ستونیں جب آپ جو ہے نا بینکرپٹ ہو جاتے ہیں تب آپ بلوچستان میں ہوئے وسائل کا سوداگر بازی کرتے ہیں. جب آپ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں تب آپ کے لیے آکشن میں رکھی ہوئی چیز ایک ہی ہوتی ہے, وہ بلوچستان کا وسائل ہوتا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو آپ نے کیڑے مکوڑوں کی کسی بھی ارزش نہیں دی ہے.
بلوچستان کے لوگ آپ کے لیے وہ ہے کہ ان کو مارا جائے, ان کو گھسیٹا جائے. شاید اس ملک میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں آپ کو ویزا کے ذریعے جانا پڑے گا. آج پاکستان کے وہ شہری اگر وہ بلوچستان کا درد سمجھنا چاہتے ہیں تو آئے ہمارے علاقوں کو دیکھیں, آئے مشقیں دیکھیں, آئے آوارات کو دیکھیں, جہاں ہر گھر میں فوجیوں نے جو ہے نا اپنے گولے داغے ہیں, جہاں ہر گھر میں گولے داغے گئے ہیں, جہاں ہماری اتنی بڑی آبادی ہے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے. کس لیے؟ سکون کے لیے, امن کے لیے. کہاں جائیں ہم لوگ؟ آپ نے ہماری زمین ہمارے لیے ہی تنگ کر دی ہے. وہ زمین, میں سوال کرتی ہوں سب سے, اگر آپ اس درد, اس تکالیف کو نسل کشی نہیں کہتے ہیں تو میں کس نسل کشی ہوتی کیا ہے؟ کہ بلوچ کی خون کی اہمیت نہیں؟ کہ وہ لاشیں جو آپ گرا رہے کہ ہماری لاشیں, ہماری لاشوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یہ متصابانہ رویہ کیوں؟ آپ نے آج تک 70 سالوں سے یہ سوال جو ہے نا ریاستی اداروں سے نہیں کیا. آپ نے آج تک یہ سوال جو ہے نا آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ بلوچستان کس آگ میں جل رہا ہے. وہ بلوچ جس نے ہمیشہ سے اپنی عورت کو عزت دی, آپ نے اس کی عورت کو اپنے گلیوں میں گھسیٹا, آپ نے اس کی عورت کو مارا. اس جبر کو آپ کیا وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اس جبر کو, اس تکلیف کو؟ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس تحریک کا آگے کا لائے عمل کیا ہوگا. یہ تحریک پورے بلوچستان کی تحریک ہے, اور یہ میں واضح الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں, یہ بلوچ نسل کشی کے خلاف تحریک ہے. آپ نے ہمارے 7 نسلوں کو مارا مذاکرات کے نام پر. نوروز خان کو قرآن کا واسطہ دے کر ان کو بھی قتل کر دیا. آپ کو لگا کہ نوروز خان کے قتل کے بعد شاید بلوچ جو ہے نا خاموش ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہوگا بھی نہیں. آپ نے 2006 سے لے کر آج 2023 تک بلوچوں کی وہ ایسٹس جو بلوچستان کی تقدیر بدل سکتے تھے, آپ نے چن کر ان کو مارا اور اس کو جسٹیفائی کیا. سوال یہ نہیں پوچھا جائے کہ بلوچ کیوں جبری گمشدہ ہوتے ہیں, سوال یہ پوچھا جائے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا آئین بلوچستان میں کیوں نافذ نہیں ہے. کیا پاکستان میں سول ڈیموکریسی ہے؟ سول ڈیموکریسی ہے تو پاکستان کی جوڈیشری جو ہے نا آج تک لاپتہ افراد کے جو کیسز ان کے اداروں میں, ان کی عدالتوں میں جمع ہیں, ان پر کیوں فیصلہ سازی نہیں کر سکتی؟ کیا پاکستان کی جو اسمبلیاں ہیں ان کے پاس بلوچستان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کیوں اپنی 80% آپ کے ملک کا 80% جو وسائل جو دفاعی بجٹ میں آپ دیتے ہیں نا, اس 80% سے جو ہے نا ہمیں قتل کیا جاتا ہے. آپ کے ٹیکس سے, ہمارے وسائل سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے. دنیا میں نیوکلیئر ویپنز دنیا کے سائنسدانوں نے ریسرچ بیس پہ کہا ہے کہ نیوکلیئر ویپن سے انسانی جانوں کو نقصان ہو سکتی ہے, زمینوں کو نقصان ہو سکتی ہے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے 1998 میں جو جوہری ٹیسٹ بلوچستان میں کیا گیا وہ عام آبادی کے اوپر کیا گیا. اس کی وجہ سے چاغی میں آج بھی اب نارمل بچے ہیں, آج بھی معذور بچے ہیں, آج بھی وہاں ایک ماں بھی ایک نارمل بچے کو پیدا نہیں کر سکتی ہے. وہ بلوچستان جو اپنے نایاب وسائل کے لیے جانا جاتا تھا, آج اس بلوچستان کو اپنے نایاب موذی بیماریوں, کینسر کی بیماریوں کی جگہ بنا دیا, ڈیرا بنا دیا ہے. اور اسی بلوچستان میں جس کو آپ نے کینسر زدہ کر دیا ہے, وہاں کوئی میڈیکل ٹیسٹ بھی اویلیبل نہیں ہے, نہ ہی وہاں پر جو ہے نا ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو ان لوگوں کا علاج کر سکے. اور آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ نسل کشی نہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ انسان اور خاص کر بلوچ کی تاریخ, جائیں اٹھائیں بلوچ کی تاریخ کو دیکھیں. یہ لوگ جو یہاں آئے ہیں نا, ان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آ سکتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹھے ہیں. یہ اپنے خاندانوں کو نہیں بھولیں گے اور نہ ہم بھولنے دیں گے, کیونکہ ہمارا وجود ایک قوم کی حیثیت سے ہے. ہم اجتماعی طور پر جیتے ہیں اور اجتماعی طور پر مرتے ہیں. اگر آپ بلوچ سے چھٹکارا چاہیے تو آپ اپنے ایٹمی بم بلوچ پر مار کر اس کو ختم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. جب تک وہ لاش بالاچ کی نہیں تھی, وہ بلوچستان کی تھی, اور وہ بلوچستان اس کے لیے سراپا احتجاج ہے. ہم وہ قوم ہے جنہوں نے اجتماعی طور پر زندگی کی ہے, اور اجتماعی طور پر ہی ہم اپنی قوم کا بقا کریں گے. تھینک یو.